آپ سب حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے، جب بھی اللہ کے مہمان آیا کریں ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ آج ہمارے بڑے محسنوں کی اولاد ہمارے پاس آئے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کی زحمت ہی گوارا نہ کریں تو بہت ہی غیر مناسب بات ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ پکا اور سچا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے، مہمان کا اکرام کیا کرے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جماعت والے بھی اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اللہ رسول کی نسبت سے تشریف لائے ہیں۔ جب ہمیں اپنے مہمان کے اکرام کا حکم ہے، جو ہمارا رشتہ داری کی نسبت سے مہمان بنا، کاروباری نسبت سے مہمان بنا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ اس مہمان کا بھی اکرام کرو۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے مہمان بنے، اللہ رسول کے مہمان بنے، تو ان کا ہمیں اور زیادہ اکرام کرنا چاہیے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں جماعت والوں کا کیا اکرام ہوتا ہے، اپنا کھاتے پکاتے ہیں، مفت میں دین کی باتیں سناتے ہیں، ہر نماز کے بعد چھوٹی سی محفل سجاتے ہیں، اس محفل میں شرکت کرنا یہ ان کا اکرام، ان کا بھی اکرام ہے، ہمارا بھی اکرام ہے۔ ہر جماعت بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ جب بھی محلے میں جماعت آتی نا، گھر میں آ کے تو بڑی قیمتی جماعت، بڑی قیمتی۔ ہمارے گھر والے ہنستے ہوئے، کوئی جماعت ایسی بھی آپ کو قیمتی نہ لگتی، ہر جماعت کو قیمتی قیمتی کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو بندہ اللہ کے راہ میں نکلا قیمتی، آپ اللہ کے راہ میں نکلے آپ قیمتی ہو جائیں، آپ وہ نہیں رہیں گے جو اب ہیں۔ یہ عرب حضرات ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، آپ قابل رشک ہیں۔ اللہ کے مہمان رحمتوں کے عشرے میں، رمضان المبارک میں، یہ شام سے، تیونس سے اور افریقہ کے ملکوں سے آپ کے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ تو اللہ کی قسم بیٹھنا بھی سعادت ہے۔ تو ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کو ان جماعتوں کی نصرت خدمت کی برکت سے اللہ نے کتنی پیاری موت دی۔ جمعے کے دن جمعے کی طرف چلتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے اللہ کے پاس گئے، اور چہرے پہ اتنی واضح مسکراہٹ کی، ہمیں کی جدائی کا صدمہ کم تھا، ان کے حسن خاتمے پہ رشک زیادہ تھا۔ آپ سب حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے، جب بھی اللہ کے مہمان آیا کریں ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کو وقت دیا کرو۔ جس کو ایمرجنسی ہو ٹھیک ہے چلے جایا کرے، لیکن جس کو زیادہ ایمرجنسی ہو وہ نہ جایا کرے۔ ہلکی پھلکی ایمرجنسی والا چلا جایا کرے، زیادہ ایمرجنسی والا ان کے ساتھ بیٹھا کرے، ان کے ساتھ مل کے ان سے دعائیں لیا کرے۔ وہ جو زیادہ ایمرجنسی ہے نا، ہمارے یہاں زیادہ ایمرجنسی ہے، زیادہ مشکل کام ہے، یہ تو ناممکن کام ہے، یہ میرا اور آپ کا چکر ہے۔ اللہ کے ہاں ہر کام آسان، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ فیصلہ کر لے ہو جائے تو ہو گیا۔ یہ عرب کون ہے؟ ان عرب حضرات کی برکت سے ہمیں کلمہ نماز ملی۔ ان کے آباء و اجداد مکے مدینے سے، عرب سے نکل کے ساری دنیا میں، ہمارے آباء و اجداد یہاں ہندوستان میں ہندو سکھ عیسائی پتہ نہیں کیا تھے، ہمارے آباء و اجداد کو، ان کے آباء و اجداد نے مکے مدینے کو، حضور کی صحبت کو چھوڑ کر پوری دنیا میں پھیل کر ہمارے یہاں آ کے ہمارے آباء و اجداد کو کلمہ پیش کیا۔ ہمارے آباء و اجداد کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کتنی دفعہ انہوں نے ٹھکرایا اور کتنی دفعہ انہوں نے پیش کی، ان کے بڑوں نے پیش کیا، اور پتہ نہیں انہوں نے گالیاں بھی دی اور دھکے بھی دیے اور مکے بھی مارے اور کیا کیا ان کو مشکلات میں، آخرکار وہ ماشاءاللہ کلمہ پڑھا ہمارے آباء و اجداد نے۔ ان کے آباء و اجداد کی قربانی کی برکت سے، یہ ان کی برکت سے ہمیں قرآن ملا، نماز ملی، مسجدیں ملی، روزے ملے اور یہ تراویح ملی، یہ سب سوغات ماشاءاللہ۔ ابھی قاری صاحب نے خوبصورت تلاوت فرمائی، ایمان تازہ ہو گیا، روح خوش ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے خوبصورت تلاوت پڑھنا اور ایک ہے صحیح پڑھنا۔ صحیح پڑھنا تو فرض ہے، ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر قرآن پاک کو صحیح پڑھنا فرض ہے، اور اس کو جو ہے نا خوبصورت پڑھنا فرض واجب نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ قاری صاحب نے صحیح بھی پڑھا اور خوبصورت بھی پڑھا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو ان علماء کرام کی، قرۂ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی قسم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے جو رمضان کے مہینے کی فضیلتیں بیان کی نا، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرے بندے میرے سے مانگتے ہیں میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو رمضان کے ساتھ اللہ نے دعا کی ذکر کر کے پھر دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی فرما دیا قرآن میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع میں اللہ نے فرما دیا، اس میں شک کرنا تو پھر چھٹی ہے، پھر دوبارہ قرآن میں شک ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے کلام میں جو ہے نا پکا سچا وعدہ فرمایا کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں، مطلقاً فرمایا، اور رمضان میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔